اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط سے آنے والے زلزلے کے جھٹکے ملک بھر میں وقفے سے جاری ہیں۔ عدلیہ کی آزادی کا محافظ اس ملک کا آئین ہے اور اس میں مداخلت یا دباؤ غیر آئینی ہی نہیں بلکہ غیر قانونی اور قابل سزا جرم بھی ہے، اور ہمارے معزز ججز کے پاس ایسے عناصر کو سزا دینے کا مکمل اختیار بھی ہے۔ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی نشاندہی 6 ججز نے کی تو پوری عدلیہ اس دباؤ کے خلاف متحد ہو کے ایک ساتھ آ گئی۔ سپریم کورٹ کا بینچ بن گیا، انصاف کے اعلیٰ ترین ادارے نے سر جوڑ لیے، پورے ملک کی عدالتوں نے مداخلت کو روکنے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے لکھ کر تجاویز بھیج دی۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے کی بات ہو رہی ہے نا، بہترین بات ہے، لیکن ہمارے مسائل صرف یہی نہیں ہیں۔ عدلیہ کو اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ مسائل کے اس اندھے کنویں میں پھنسے عام لوگوں کے جو مسائل ہیں اس سے آزادی کے لیے بھی بالکل اسی طرح سے سر جوڑنے کی ضرورت ہے۔ کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ غربت کی لکیر کے نیچے رینگنے والے 10 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کو غربت کے کیچڑ سے نکالنے کے لیے بھی ہماری عدلیہ سب کام چھوڑ کر سر جوڑ لے اور حکمرانوں سے غربت کے خاتمے کی تجاویز طلب کر لے۔ ہمارا آئین اپنے شہریوں کو مفت تعلیم دینے کی ضمانت دیتا ہے۔ کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ ہمارے 2 کروڑ سے زائد بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں، جو مختلف وجوہات کی بنا پر تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن والدین کی مجبوریوں کی وجہ سے اسکول کی فیس دینے کے قابل نہیں ہیں، کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ ہماری عدلیہ سب کام چھوڑ کے سر جوڑ لے اور اسکول نہ جانے والے ایک ایک بچے کا اس ریاست سے حساب لے اور ان بچوں کی تعلیم کا نہ صرف حکم دے بلکہ اس کی مانیٹرنگ بھی کرے۔ اس ملک میں دادا کی جائیداد کا مقدمہ لڑتے لڑتے پوتا بھی دادا ہی بن جاتا ہے۔ کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ اس دادا کو اس کی زندگی میں انصاف دینے کے لیے یہ عدلیہ سر جوڑ کر بیٹھ جائے اور مقدمات کا فیصلہ ایک ایک پیشی میں یقینی بنا دے۔ اس ملک میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کے فیصلوں کا انتظار کرتے کرتے لوگ جیلوں میں ہی مر جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ سے بری ہونے کے فیصلے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بری ہونے والا تو زندگی کی قید سے ہی آزاد ہو گیا۔ کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ اپیلوں کے فکس ہونے کے انتظار کی سولی پر لٹکے قیدیوں کے لیے یہ عدلیہ سر جوڑ کر بیٹھے اور سیاسی مقدمات سے پہلے جیل اپیلوں کے فیصلے کرنے لگ جائے۔ عدلیہ کی آزادی بنیادی ضرورت ہے، اس پر بھی لازمی بات ہونی چاہیے، لیکن ملارڈ اس ملک کے آئین میں دیے گئے ہمارے بنیادی حقوق دلوانا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ آپ سے اس ملک کے 24 کروڑ پاکستانیوں کے حقوق کے آپ محافظ ہیں۔ کاش کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ آپ تعلیم، صحت اور روزگار جیسے بنیادی حقوق دلوانے کے لیے بھی سر جوڑ کر بیٹھ جائیں۔ اب سر جوڑ کر بیٹھنے کی بات ہے تو ایک اور مسئلہ بھی کافی اہم ہے، اور یہ مسئلہ ہے آزادی اظہار رائے کی حدود و قیود کا۔ کل اسی مسئلے کی طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے خود پر آئین کی حدود واضح ہونے کی بات کی، پھر ایسے عناصر کو آئین کا آرٹیکل 19 یاد کروایا اور صاف پیغام دیا کہ جو آئین کے اس آرٹیکل کو پامال کرتے ہیں انہیں دوسروں پر انگلی اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ لوگ کون ہیں اور آرمی چیف کا اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہے؟ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں، سابق نگران وزیر داخلہ سندھ ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب پروگرام میں موجود ہیں، MNA سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں شہریار آفریدی صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ شہریار آفریدی صاحب، کافی عرصے کے بعد آپ میرے پروگرام میں آئے ہیں اور اس دوران آپ نے کافی ٹف ٹائم دیکھا، کافی مشکل وقت سے آپ گزرے ہیں، جیل میں بھی آپ رہے، تو یہ جو مشکلات ہیں یہ سیاسی کارکنان پہ تو یہاں پر آتی ہی ہیں، آپ نے بڑا صبر سے کام لیا ہے، تو اب کوئی مشکل وقت ختم ہونے کے قریب ہے، ہو رہا ہے، یا ابھی بھی باقی ہے اور آسانی شروع ہونے والی ہے، یا ابھی امتحان کافی لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو میں نے ہمیشہ بہن کا درجہ دیا ہے اور مجھے فخر ہے قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج اس قابل ہیں کہ وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہیں، اور سلام ہے ان والدین کو جنہوں نے آپ کی تربیت کی، اور میرے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ بڑے عرصے بعد آیا ہوں اور 3-4 دفعہ کمٹمنٹ ہوئی، بٹ اینی ویز آپ کا آزمائشیں آتی ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ لاسٹ پروگرام میں تھے جس رات کو مجھے اٹھایا گیا، تو مجھے آج بھی یاد ہے، اور بریگیڈیئر صاحب کا چہرہ بتا رہا ہے اور مسکرا رہے ہیں، اللہ ان کو اسی طرح مسکراتا رکھے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو نصیب میں ہے وہ ہوتا ہے، اور 36 کے قریب کیسز ہیں، اور الحمدللہ ملک میرا ہے، سارے ادارے میرے ہیں۔ جب ہم جیل میں تھے تو میں اور علی محمد خان کبھی کبھی ہمیں ملنے کا موقع ملتا ہے، جب وہ جا رہا ہوتا والدہ سے ملنے، تو یا جب ہم کبھی میرے جو ڈیتھ سیل کے باہر جب وہ کبھی موو کرتا یا میں موو کرتا،
تو ہم یہ کہتے تھے کہ یار شکر ہے پولیس تو اپنی ہے، جیل بھی اپنے ہیں، کہیں اگر مقبوضہ کشمیر میں ہوتے، گوانٹانامو بے میں ہوتے، اسرائیل میں ہوتے یا کہیں اور ہوتے تو بٹ اینی ویز ایک بہت ہیوج لرننگ کرو ہے، بہت بڑی ایکسپیرئنس ہے. جدھر سے میں نکل کے آیا ہوں میں بارہا یہ کہتا ہوں اللہ دشمن کو بھی وہ جگہ نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی بہت آسانی ہے. انشاءاللہ ملک میرا ہے اور ہم ایک عظیم قوم بننے جا رہے ہیں اور آپ کے توسط سے میرا لیڈر بہت جلد واپس آئے گا. ابھی بریک کے بعد پوچھوں گی کب واپس آئیں گے. وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی بہت جلد انشاءاللہ، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.